اسی آیت سے متعلق اہل کتاب میں سے بعض نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہم خدا کے سوا کسی کو رب تو نہیں مانتے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا یہ بات نہیں ہے کہ تم اپنے علماء کو ارباب من دون اللہ بناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو حرام قرار دیتے اس کو تم حرام قرار دیتے ہو، جس چیز کو جائز قرار دیتے جائز کر دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو اللہ کے مقابل میں رب بنانا ہے۔ سمجھ گا؟ یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھیے گا کہ خدا کے امر یا نہیں کے خلاف، خدا کے امر نہیں کے تحت جتنے امر ہوتے ہیں وہ سب بالکل ٹھیک ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں کسی کو، سمجھ گا؟ لیکن خدا کے امر اور نہیں کے خلاف کسی کو قانون ساز ماننا، کسی کو قانون سازی کا اختیار تسلیم کرنا، کسی کو یہ حق دینا، یہ حقیقت میں اس کو خدا کے مقابل میں رب بنانا، سمجھا؟ اور یہ ایک صحیح شرک ہے، سمجھا؟ اس کے کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی قانون سازی اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں ہو سکتی، ہاں وہ امر کی نوعیت کی ہو یا نہیں کی نوعیت کی ہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ اس بات کو نہیں مانتے، اس سے اعراض کرتے ہیں، تو اعلان کر دو کہ گواہ رہو بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم اپنے ربی کے فرما بردار ہیں۔ گواہ رہو کلمہ آپ کے کہ ہم اپنے، مطلب یہ ہے کہ اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جہاں تک کہ حق کو پہنچانے کا تعلق تھا ہم نے تمہارے اوپر تبلیغ کر دی، اور تم پر یہ واضح ہے کہ ہم تمہارے مسلک میں اور تمہارے دین میں کسی نوعیت سے شریک نہیں ہیں، ہم اس سے الگ ہیں، اب ہم بری ذمہ ہے، تم جانو تمہارا کام ہے۔ یہ گویا انتہائی سخت قسم کا فقرہ ہے، سمجھ گا؟ یہی مضمون ہوتا ہے اس کا بھی کہ لکم دینکم ولی دین کا، کہ پھر تمہارا دین اور تمہارے لیے ہمارا دین ہمارے لیے۔ اس کو اس زمانے کے جاہل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رواداری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دین پہ خوش رہو، ہم اپنے دین پہ خوش رہیں، جھگڑا کہے گا۔ حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم جانو جو چاہو جدھر چاہو جھک مارو، باقی ہم اپنے راستے پہ چلتے ہیں، ہمیں تمہاری کوئی پرواہ نہیں، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب بہت ہی سخت ہوتا ہے، تم گواہ رہو، سمجھ گئے آپ؟ کہ ہم صاف صاف اعلان کیے دیتے ہیں کہ ہم تمہارے ڈگر پہ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اے اہل کتاب کیوں تم جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں، کیوں تم حجت ترازی کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، ذرا حال ہے کہ تورات انجیل نہیں نازل ہوئی ہے مگر ان کے بہت بعد، کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہ نصارہ کی، یہود کی اور مشرکین عرب کی تینوں کی ایک مشترک دلیل کو توڑا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہود پر بھی جو اعتراض ہوتا تو وہ یہ جواب دیتے کہ یہی دین ابراہیم ہے اور ہم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر ہیں۔ نصارہ پر بھی جب اعتراض ہوا تو یہ کہتے کہ وہ ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اور قریش کا تو حال یہ تھا کہ وہ تو اس کے بغیر لقمہ ہی نہیں توڑتے تھے، حضرت ابراہیم ہی، کہ ہم تو تینوں کے بزرگ وہ تھے نا۔ تو اسلام نے جب ان کو لتاڑا ہے اور ان کی گمراہیاں اور ان کی بدعتیں واضح کی تو ان کا مشترک دفاع یہی تھا کہ اصل دین ابراہیمی تو وہی ہے کہ جس پر ہم ہیں۔ یہود بھی کہتے، نصارہ بھی کہتے اور قریش بھی کہتے، اور باوجود اس کے یہ حماقت کرتے تھے کہ تینوں کے اپنے الگ الگ دین میں کوئی رابطہ نہیں تھا، لیکن اسلام کے مقابل میں جواب دینے کے لیے وہ کہتے تھے کہ، اور یہ تسلیم بھی کر لیتے تھے کہ ٹھیک ہے، مشرکین کے دین کو بھی یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے زیادہ اچھا ہے، یہ قریب کرو آپس میں۔ قرآن مجید نے یہاں اس مشترک ان کے دفاع کو
کا جواب دیا ہے کہ تم ابراہیم کے بارے میں حجت ترازی کیوں کرتے ہو؟ یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ تورات انجیل تو ان کے صدیوں کے بعد نازل ہوئی ہیں، سمجھ گیا؟ ان کے صدیوں کے بعد نازل ہوئی ہیں، ان کا دین جو ہے کیا ہے، یہ اصل دین جو ہے ان کا یہ ہم بیان کر رہے ہیں، تم لوگوں کو کیا خبر ہے کہ تم اس کو کیا جانتے ہو؟ ہاں فلا تاکلون ہاں انتم ہؤلاء حاجتم فیما لکم به علم فلما تحاجون فیما لیس لکم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہاں انتم ہؤلاء، یہ ہوا یہ کہ ضمیر خطاب جو بیچ میں آ گئی ہؤلاء کے، اصل میں ہے ہؤلاء، اب یہ ہے کہ اس کے بیچ میں ضمیر گھس پڑی انتم، تو ہا کو اس نے الگ کر دیا، اولائے کو الگ کر دیا، سمجھا؟ ہے وہی ہؤلاء انتم، وہی ہؤلاء انتم ہی ہے۔ اب یہ ہے کہ زبان میں اس طریقے کے تصرفات ہو جاتے ہیں، ہماری اردو زبان میں بھی ہوتے ہیں اس طرح کے تصرفات ہیں۔ یہ اس موقع پر کہا جاتا ہے جب مخاطب پہ کسی بات پر تعجب کا اظہار کرنا ہو، ہے نا؟ مطلب یہ ہے کہ تم وہی لوگ ہو کہ تم نے حجتیں کی ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم تھا، تو آپ ان چیزوں کے بارے میں کیوں حجت ترازی کرتے ہو جن کے بارے میں تمہیں کچھ علم بھی نہیں؟ سمجھ گیا؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں تو تمہیں کچھ علم نہیں، تو جن چیزوں کے بارے میں تم کچھ کہہ سکتے تھے، تورات کے حوالے سے یا انجیل کے حوالے سے، تو اس میں تم نے حجتیں کی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی حد تک تمہارے لیے اس حماقت کے جواب کو تسلیم کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی حماقت، لیکن اس کے جواب کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے حماقت کے لیے کوئی عذر تھا، لیکن جس کے سر پیر کی تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، اس کو اپنی دلیل میں کیوں استعمال کرتے؟ تمہیں تو کچھ پتا نہیں اس کا، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ یکسر خدا کی طرف یکسو اور خدا کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ یاد رکھو کہ مشرکین میں سے بھی نہیں تھا۔ اصل مخاطب چونکہ سورہ میں یہود نصارہ ہے، آخرتاً نصارہ ہے، تو پہلے ان کو خطاب کر کے کہا کہ ابراہیم کو یہودیت اور نصرانیت سے کوئی تعلق نہیں تھا، یہودیت اور نصرانیت سے تمہاری بات کی اجازت ہے، وہ تو ایک حنیف ہے، مسلم، حنیف کے معنی یکسو، ہر کج پیچ سے محفوظ، سمجھ گیا؟ بالکل یکسو، تیر کی طرح ایک راستے پر، توحید کے راستے پر، مسلمان، خدا کے فرما بردار۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اس آسمان کے نیچے اسلام کے واحد پیکر کامل سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایک آئیڈیل کے پیش کیا ہے توحید کے لیے، نمونے کے طور پر، کہ وہ کامل نمونہ ہے۔ ان کے اس واقعے کی بنا پر جو قربانی کا واقعہ ان کا بیان ہوا ہے کہ وہ کامل نمونہ اسلام، ساری دنیا کے لیے اس کو پیش کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہودیت اور نصرانیت کے شاخسانے تھے تمہارے بات کی اجازت، یہ لفظی بات کی بدعت ہے، سمجھ گیا؟ یہ الفاظی بات کی، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہودیت کا لفظ تو نہ تورات میں ہے نہ نصرانیت کا لفظ انجیل میں ہے، سمجھ گیا؟ یہ تو حضرت مسیح کی تیسری صدی کے بعد جو ہے یہ الفاظ کا ایجاد ہوئے ہیں۔ پھر نصرانیت کو بھی چھوڑا انہوں نے، مسیحیت کو اختیار کیا، نصرانیت کو بھی چھوڑ دیا۔ نصرانیت بھی ان کا لفظ باقاعدہ نہیں ہے، قانونی لفظ نہیں ہے، بلکہ کرسچینٹی ہے۔ تو فرمایا کہ ما کان من المشرکین، اور مشرکین ابھی غائب تھے نا، مشرکین اس میں براہ راست مخاطب نہیں تھے،
تو اگر یہ کہہ دیا کہ اور مشرکین سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی مشرکین میں سے بھی نہیں تھا، وہ بھی بڑے مدعی ہے، لیکن اللہ میاں بولے نہیں، اس لیے کہ ایک مدعی اور بھی ہے، تو اس کو بھی وہی جواب دے دیا کہ مشرکین کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ مشرکین سے مطلب یہاں اہل عرب ہے، قریش۔ مشرکین کا لفظ بطور لقب کے انہی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بطور صفت کے تو بہتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن بطور لقب کے مشرکین کا لفظ انہی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ وغیرہ شرک میں مبتلا تھے، لیکن شرک کے جواز کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے کہ ہم مشرک ہیں۔ جس طریقے سے آپ کے فرقے ہیں نا، علیہ اعلان شرک کرتے ہیں، لیکن اگر ان سے کہیے تو ناگمہ چڑھائیں گے کہ آپ ہمیں مشرک کہتے ہیں، اور آپ کے عالم لوگ آپ کو تلقین کریں گے کہ رواداری برتیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو تسلیم شرک کو نہیں کرتے، لیکن مشرکین شرک کو بنیادی طور پر تسلیم کرتے ہیں، یعنی ان کے علم کلام کا ایک بنیادی حصہ یہ تھا، وہ شرک سے متنفر نہیں تھے، شرک کے جواب کو تسلیم کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد جو ہے کس طریقے سے تمام کائنات کا انتظام انسلام کر سکتا ہے، اس لیے اس نے اپنے بہت سے فرائض ذمہ داریاں اپنے دوسرے مددگاروں کے معاونوں کے حوالے کر دیے۔ یہ بنیاد ان کے تھی، لیکن اہل کتاب اسی معنی میں مشرک تھے کہ جس معنی میں آپ کے ہاں کے مشرکین ہیں۔ آپ کے ہاں کے جو مشرکین ہیں نا، جس معنی میں، یعنی وہ شرک کو تسلیم نہیں کرتے، شرک سے توبہ کرتے ہیں، لیکن شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کو جھوٹی سچی تعویل ان کے مولویوں نے سکھا دی ہے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ ھذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، اور یہ پیغمبر اور جو لوگ اس پیغمبر پہ ایمان لائے وہ لوگ، اور یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ ان مومنین کا کارساز ہے۔ جو معذوف ہے میں نے بھی اس کا ترجمہ کر دیا ہے کہ یہی لوگ اللہ کے دوست ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم کے صحیح ماننے والے یہی ہیں، ابراہیم اللہ کے دوست تھے، تو جو اس طریقے کے لوگ ہیں وہ لوگ بے شک ابراہیم کے اصلی متبع ہیں۔ اس میں سے پہلے تو لیا للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ خواہ وہ یہود میں سے ہو یا نصارہ میں سے ہوں یا مشرکین قریش میں سے بھی ہوں، جن لوگوں کے اندر سے بھی ہوں جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے وہ لوگ اگلے۔ پھر ابراہیم کے پیرو سب سے بڑے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والے، اور پھر سب سے بڑے ان کے پیرو ہم اور آپ ہیں جو ان کے پیرو حضرت کے۔ یہ فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے حقیقت کے ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ اول الناس ابراہیم، ابراہیم کے ساتھ نسبت کے سب سے زیادہ حقدار یہی ہیں۔ باقی یہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کی تمام جنانی قسمیں اختیار کر لی ہیں اور ابراہیم کے ساتھ نسبت کے مدعی ہیں، یہ بالکل جھوٹے ہیں۔